ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آج بڑے عرصے بعد ہمارا کورم پورا ہوا ہے. ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے عرف رینجرز نے ہفتے کے روز کراچی میں فوارہ چوک کے قریب سے جامعہ کراچی ٹیچرز سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر ریاض احمد, خاتون ڈاکٹر مہر افروز مراد اور ڈاکٹر نغمانہ شیخ کو حراست میں لے لیا. ان پر الزام تھا کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنما پروفیسر حسن ظفر عارف کی رہائی کے حوالے سے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. پریس کلب کو بھی فون کیا گیا کہ جناب یہ پریس کانفرنس نہ کریں. پریس کلب نے صاف جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, پریس کانفرنس شیڈیولڈ ہے, ہر ایک کا حق ہے. اس کے بعد یہ دونوں خواتین جو پروفیسرز ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا, اور جو کراچی ٹیچر سوسائٹی کے صدر ہیں ڈاکٹر ریاض احمد, ان کے خلاف یہ مجلس عاملہ کے رکن ہیں کوٹس کے, صدر تو اپلائیڈ کیمسٹری کے پروفیسر ہیں, اور پروفیسر مہر افروز مراد جو ہیں یہ ریٹائرڈ پروفیسر, اور یہ جو ہیں دونوں آ رہے تھے اپنے پریس کلب آ رہے تھے. ڈاکٹر حسن ظفر عارف جو ایم کیو ایم لندن کی جو یہاں کمیٹی ہے اس کے کنوینر, ان کو چونکہ گرفتار کر لیا گیا تھا کوئی 2-2.5 مہینے پہلے اسی پریس کلب کے باہر. کس الزام میں؟ رینجرز نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے اندر آ رہے تھے وہ. یہ اس کا کون سا دفعہ لگتا ہے؟ اچھا, اور پھر مقدمہ ان پہ یہ بنایا کہ پچھلے سال جولائی میں 90 میں ایم کیو ایم کے بانی نے ایک تقریر کی تھی جس میں پاک فوج کے خلاف عرضہ سرائی کی گئی تھی, اور انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا تھا کہ صنعت کاروں کی لسٹیں تیار کریں تاکہ ان سے بھتہ وصول کیا جائے. تو وہ تقریر جو ہے حسن ظفر عارف نے بھی سنی تھی, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جرم ہے. تو اس میں 2 دن سے مظاہرے ہو رہے ہیں, اتوار کو بھی ہوا, آج بھی ہوا, کل پریس کلب کے سامنے بڑا مظاہرہ ہوا, آج جو ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے اساتذہ اور طلباء نے مظاہرہ کیا, اور ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ ایک استاد کو اس طرح پکڑنا درست نہیں ہے. کس طرح پکڑنا؟ اب یہ جو ڈاکٹر ریاض کی جو بات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی میں تھوڑا کنفیوزڈ ہو گیا, آپ کو پتا ہے میں ابھی ہفتے چھٹی آیا ہوں, میں بالکل کوئی چیز فالو نہیں کی, تو آپ پلیز مجھے اپ ٹو ڈیٹ کریں, ٹھیک ہے, جیسے آپریٹنگ سسٹم کو کرتے ہیں. پریس کانفرنس کے لیے یہ جا رہے تھے, وہاں سے پکڑا, رستے میں پکڑا, کس چیز میں؟ آپ کو ایف آئی آر پلیز پڑھ دیں ماسٹر پیس ہے نا. اس میں یہ کہا گیا ہے ایف آئی آر میں کہ رینجرز کے ایک سب انسپیکٹر شاہد پرویز خان سرکاری گاڑی میں سنیپ چیکنگ میں مصروف تھا کہ کار نمبر BED 715 الٹرا ہائیبرڈ میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد والشمیم احمد, جن کو فیس بک پر توہین رسالت کے مرتکب بلاگرز کی حمایت میں پیش رہنے اور بڑھاوا دینے کے حوالے سے ذاتی طور پر جانتا ہوں. وہ انسپیکٹر صاحب, اور سنیپ چیکنگ کر رہے تھے, فرینڈز ہیں فیس بک, فرینڈز ہیں. ہاں, مجھے یہی لگا. اور یہ آج مورخہ یعنی یہ جس دن کی ایف آئی آر ہے 1/4/2017 کو پریس کانفرنس کی غرض سے پریس کلب جا رہا تھا, اس کو روکا اور کار سے اتار کر پروفیسر ریاض احمد کی تلاشی بوقت 4 بجے شام جامعہ تلاشی لی, تو پہنی ہوئی پینٹ میں پیچھے کی جانب سے اڑسا ہوا شرٹ کے نیچے سے ایک پستول جو کہ سٹوگر کوگر 8000F میڈ ان ٹرکی برآمد ہوا, اور بیما لوڈ میگزین. بندوقوں کی نمبر پلیٹ نہیں, ہاں یار مطلب کیا ہوگا, لیکن لائسنس ویپن. موو آن ڈون, سیریس باتیں کرتے ہیں. اچھا, برآمد ہوا. بیما لوڈ میگزین 6 گولیاں زندہ برآمد ہوا. لائیو ایمونیشن کا ترجمہ ہے نا. مزید جامع تلاشی لینے سے اصل شناختی کارڈ بھی نکل آیا, اور 2 عدد ATM کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس, 1 عدد موبائل, نقد رقم 29,000 روپے ان کی جیب سے برآمد ہوئے. ڈیش بورڈ سے مختلف نوعیت کے کاغذات برآمد ہوئے. ٹھیک ہے, ارے استاد تھے مطلب, تو کیا برآمدہ پستول کا لائسنس طلب کرنے پر پیش نہیں کر سکا, جس کے باعث ان پر 23A ATA کے تحت مقدمہ کر دیا گیا. سنڈے کے دن یعنی اتوار کے روز کل ان کی وہ جو ہے ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا, اور آج کچھ اساتذہ گئے تھے ان کی ضمانت کرانے, وہ ممکن نہیں ہو سکی. اور اب تو چھٹی ہے. یہ جو پستول ہے یہ ہے ٹرکش سٹوگر کوگر بیریٹا 9mm. اچھا, تو پھر تو ظاہر ہے
ہونا ہی تھا یہ. لیکن بیسک جو پرابلم ہے وہ ہے ڈاکٹر حسن ظفر عارف. یہ کیا پرابلم, یہ کوئی سمجھا دے. ڈاکٹر ظفر عارف جو ہیں 80 کی دہائی تک کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں, اور ایک اسٹوڈنٹس میں خصوصاً بائیں بازو کے اسٹوڈنٹس میں خاصے مقبول تھے, اور ایکٹیو رول بھی انہوں نے پلے کیا. جنرل ضیاء کے زمانے میں جب گورنر تھے جہانداد خان, جنرل جہانداد خان, تو انہوں نے انہیں ملک دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے کراچی یونیورسٹی سے چلتا کروا دیا. اس کے بعد ظفر عارف صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے باہر رہے, پاکستان میں رہے, پھر پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں, بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہیں, پھر پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی سے جو ہے غنوہ بھٹو کے پاس چلے گئے ہیں, پھر پتہ چلا کہ کوئی پریس لگا لیا ہے, پھر پتہ چلا کہ کوئی کالج کھول لیا. تو اس طرح جو ہے کرتے رہے. تو بیسیکلی ایم کیو ایم لنڈن کے پاس کیسے آ گئے؟ ایم کیو ایم لنڈن, ایم کیو ایم لنڈن کے ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کے مزدوروں متحد ہو جائے. ایک تو یہ لیفٹ کا نعرہ ہے, ایک ہے دنیا بھر کے مظلوموں. اچھا, تو جب بھی کوئی مظلوم یہ سمجھتے کہ یہ مظلوم ہے آج کل, تو ان کے ساتھ ہم اچھا میں اس میں نہیں جا رہا کہ وہ کیوں گئے, پہلے لیفٹ میں کیوں تھے, پھر ٹھیک ہے پیپلز پارٹی میں کیوں آ گئے, پھر ایک دم جو ہے نیشنلسٹ ہو گئے, مہاجر کیوں ہو گئے, یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ انہیں پکڑتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے, یا ایون ڈاکٹر ظفر عارف صاحب کو تو پہلے کا پکڑا ہوا ہے, وہ بھی پریس کلب کے باہر ہی پکڑا تھا نا. اچھا پھر آپ ڈاکٹر ریاض احمد جو کراچی یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں, انہیں بھی یہ پکڑتے ہیں کہ صاحب وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے. بعد میں پستول نکل آتا ہے ان سے, جس طرح ظفر عارف نے وہ تقریر سن لی تھی جس کا میں نے ذکر کیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم ایک الیکٹڈ جمہوری جو کہ دوسری ٹرم پوری کر رہی ہے اس سماج میں رہ رہے ہیں. اچھا فوجی ڈکٹیٹر تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس طرح کی چیزوں میں بجلی کی تار چوری کر لی, کوئی مسئلہ نہیں, بھینس چوری کر لی, کچھ بھی کر لی, ریل کی پٹری اکھاڑ کے لے گئے, ہاں کچھ بھی کر لی. لیکن اس بنیاد پہ کہ جی پریس کانفرنس, اچھا پریس کانفرنس میں وہ کیا کہے گا. ہاں اگر کوئی زہریلی پریس کانفرنس کرے تو پھر آپ جسٹیفائی. اچھا دیکھو, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پریس کانفرنس کے لیے پکڑا گیا, میں تو صرف ایف آئی آر کو ہی دیکھوں گا, کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد اس کے آگے تو ہر ایک بات اسپیکولیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ اسٹوگر کوگر تھی ان کے پاس, ہو سکتا ہے کہ اس کا لائسنس نہیں تھا, گھر پہ تھا یا جہاں بھی تھا, اس وقت وہ پروڈیوس نہیں کر سکے, تو ظاہر ہے آپ اندر ہی ہو گئے, لیگل ویپن ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے. لیکن یہ جو ایف آئی آر میں یہ جو بات کی ہے, یہ لائسنس ویپن, چلو لائسنس ویپن وداؤٹ اے لائسنس, I mean پروڈیوس تو نہیں کر سکا نا, وہ تو آپ اس کی بات پر ہی جا رہے ہیں نا کہ جی لائسنس گھر پہ پڑا ہوا ہے, یہ چھوڑ دو. یہ جو ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ان کو ذاتی طور پر یہ جانتے تھے, کیونکہ انسپیکٹر صاحب, کیونکہ یہ بلاگرز جن پر بلاسفمی کا الزام تھا ان کی یہ دفاع کر رہے تھے. یہ الزام کہاں سے آیا؟ کیونکہ دیکھیں بلاگرز کو جب اٹھایا گیا تھا تو جو آفیشیل چارج شیٹ آئی تھی, آفیشیل چارج شیٹ تو آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ میرے خیال نہیں آئی تھی, کیونکہ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگا نا کہ اس کو کیسے اٹھائے گئے, جیسے اٹھائے گئے ویسے ہی وہ رہا ہو گئے, ویسے ہی وہ نکل گئے. تو یہ تو پورا ایک کے خلاف مہم مستقل چل رہی, مسئلہ مہم چلی ہے. ابھی اردو کا ایک اخبار ہے کراچی کا, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی ڈاکٹر ریاض احمد قوم پرستوں, گستاخ بلاگرز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ سیشنز منعقد کرتے رہیں, یعنی یہ جرم ہے, جہاں اسلام مخالف اور پاک فوج مخالف زہر اگلا جاتا ہے. مثلاً بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا کاؤنٹر نیریٹو, وہ بات بھی اس میں آ جاتی ہے. جی لیکن وہ بھی ایک آگے کی بات. دیکھیں یہ تو کالم ہے نا, میں تو ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں. کالم میں تو یار جو مرضی ہے لکھ دی, میں بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہوں, آپ بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. ایف آئی آر میں گستاخ بلاگرز کیسے آ گئے؟ گستاخ بلاگرز کا میں یہ سوال, میں دوبارہ جب بھی یہ کیس چل رہا تھا ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ یار یہ الزام کہاں سے لگا ہے, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, آپ نے ایف آئی آر میں یہ چیز ڈالی ہے, وہ تو چھوڑو کہ ایف آئی آر ہوئی ہی نہیں, اور ابھی تک کوئی اون بھی نہیں کرتا کہ ہم نے اٹھایا تھا یا ہم نے ریلیز کیا تھا. تو یہ بات مجھے ایک تھوڑی سی عجیب لگتی ہے. دوسری بات یعنی جو چیز ابھی تک طے نہیں ہوئی وہ آفیشیلی ایف آئی آرز میں آ رہی ہے, یہ ان اے نٹ شیل. اور ویسے بھی سنیپ چیکنگ پہ وہ صاحب جو ہیں دیکھیں اس میں اتفاق ہے, ہو سکتا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ جرمے بھائی نہیں نکلے, کیونکہ یہ بھی مطلب اگر اس کو مزید آپ نے فلمی کرنا ہے تو پھر یہی انسپیکٹر اور ڈاکٹر ریاض بھی یس یو نو بچھڑے ہوئے بھائی. سر فلم کا ٹائٹل انسپیکٹر اور ڈاکٹر,
इंस्पेक्टर और डॉक्टर अजय MBBS भी डाल दो बीच में, तीसरे भाई को मिले, वो अपनी जगह चोर। हाँ, और जहां तक कि ब्लॉगर्स का सवाल है, मैं आपका आखिरी बार इसमें बात करूंगा। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन हुई थी उसमें क्या इवेंचुअली बात निकली थी? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ये कहा कि ब्लॉगर्स को पेश किया जाए। जी, हाँ, तो FIA ने कहा जी ये मिनटों का काम है। उन्होंने कहा भाई 1 मिनट, आपके पास अगर सबूत है, पहले आप सबूत इकट्ठे करें। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्लॉगर्स ने वाकई कोई ऐसी बात की है, तो फिर आप उन्हें पकड़े, फिर वो करें। पहले ये तो करके अकॉर्डिंग टू द लॉ। सही बात है। FIA अब तफ्तीश कर रही है। दोनों साथी इतने भोले हैं कि ये समझ रहे हैं कि किरदार कुशी करने के लिए सबूत की जरूरत होती है, और वो FIR में तो सही हो नहीं, क्या गलत बात की है। इस FIR के बारे में आप क्या कहते हैं? यार इस FIR को मैंने ब्रेक आउट, मैं समझ गया हूँ इस FIR। क्या FIR की तारीख क्या है, जरा पढ़ के बताएं मुझे दोबारा। 1/4/2000 यकम अप्रैल को क्या होता है यार? अप्रैल फूल्स डे। तो अभी वो जो गाना भी है ना, अप्रैल फूल मनाया, तुमको गुस्सा आया, मैं रियाज मिला हुआ है इस अप्रैल फूल के चक्कर में। डॉक्टर रियाज 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे इस वक्त सेंट्रल जेल में। हर जोक फनी नहीं होता है, हर जोक फनी नहीं होता, कुछ आयरॉनिक भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल जोक्स भी होते हैं। बहरहाल ये है कि चार्जशीट जो है उसको ठीक कर लिया जाए, कोई माकूल चार्जशीट बना ली जाए। डॉक्टर रियाज पे अगर मुकदमा ही चलाना है, और फिर ये है कि पसे पर्दा जो चीज़ें हैं उनको भी FIR में अगर कर लिया जाए तो कोई मज़ायका नहीं। और अगर चार्जशीट आपने सही नहीं की तो फिर क्या होता है? एक और डॉक्टर की मुझे याद आ रही है यहाँ पे, डॉक्टर आसिम नाम के कोई शख्स थे। हाँ, उन पर भी जो इल्जामात लगाए थे वो ये थी कि आपने 5 करोड़ के कारोबार में 50 करोड़ की धांधली की है। ऐसी कोई बातें हुई थी, छोटी हमेशा छोटी बातें। उनके जो नैब ने असेस किए हैं वो हैं $100 बिलियन से ऊपर सारे असेट्स, और 36 कंपनियां जो हैं उनकी मिला के। याद है कि एक दफा हमने एक लिस्ट भी चलाई थी वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल की, तो इसमें तो ये टॉप पे आने चाहिए। बिल गेट्स के असासे हैं $87 बिलियन के, और डॉक्टर आसिम के हैं $100 बिलियन के। ये चीज तो इसीलिए पाकिस्तान में कभी हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हैं लोग कि भाई सारे $100 हो गया, उसे 25-25 लाख रुपए की जमानत पे रिहा कर दिया। लेकिन बहरहाल ऑन अ सीरियस नोट, मैं भी सीरियस नोट पे आने वाला था। मतलब इतना मजा, लेकिन असातिज़ा के साथ अगर आप ये करेंगे ना, और तो स्टूडेंट्स जाहिर है सही एहतजाज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक एहतजाज कर रहे हैं, कम से कम उसको हक तो देने आप यार। मतलब तुम सबको छोड़ दो, हक वक की बातें छोड़ दो, सिर्फ हम प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं कि आप क्या करना चाह रहे थे। ठीक है, अगर आप चाह रहे थे कि जो पहले जो डॉक्टर जफर साहब को बताया कि अभी अब MQM लंदन जैसी भी है, ठीक है, एक एग्जिस्ट करती है, एक नेटवर्क एग्जिस्ट करती है। आप बैन कर दें, आप बैन कर दें, वैसे कलदम करार करने से भी कोई फर्क तो नहीं पड़ता है यहाँ पे, लेकिन ये लीगली बैंड नहीं है। लीगली बैंड नहीं है, तो इसमें ज्वाइन करना भी इसमें कोई क्राइम नहीं है। इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे कि डॉक्टर हसन जफर आरिफ जो हैं वो जेल में बीमार हैं, उनका इलाज कराया जाए, उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। अब इससे ना कोई मुल्क खतरे में नहीं आने वाला था, इस या वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कौमी मफादों को घूंसा लगने वाला था, कुछ नहीं होने वाला था। पॉइंट इज के देखें, आपने पूरा ऑपरेशन किया कराची में, इट हैज हैड रिजल्ट्स, और आपको एक सैल्यूट मिलता है इस काम का। लेकिन उसको ना फिर आप सेल्फ सैबोटाज इन तरह की, आई डोंट वांट टू से बचपाना, लेकिन इस तरह की जो एमेचरिश स्लॉपी किस्म का जो काम है ना यार, इसकी फिर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका अपना रिकॉर्ड ही खराब होता है ना। अब इतना कैंपेन कर लिया आपने डॉक्टर आसिम के ऊपर, ठीक है, ये लीक वो लीक, ये टिकर, ये वो, इवेंचुअली खोला पहाड़ और कुछ नहीं निकला। अब यार मैं नहीं जानता, हो सकता है कि डॉक्टर अजीम दुनिया का या कम से कम पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान है, लेकिन अब तो वो धुल गया ना। सही बात। और क्यों धुला? क्योंकि आपने जो चार्जशीट ही बनाई थी वो इतनी अनबिलीवेबल बनाई थी कि वो कभी अंजाम तक पहुंच ही नहीं सकती। अपनी पसंद का आपने प्रोसिक्यूटर लिया कि रेंजर्स का इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर होगा, वही प्रोसिक्यूटर करेगा उस पर लड़ाई। की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आसिम की बात कर रहे हैं, जफर आरिफ की बात कर रहे हैं, तो हम भी अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं ना सर। हर एक मतलब मरीज आता है तो उसमें सिर्फ आप एक बीमारी तो नहीं निकालते ना, आपको 5-6 बीमारियां निकालते हैं ताकि लंबा बिल बने। क्या हो गया बॉस आपको? वक्फा ले लें।
ویلکم بیک. آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے 2 فیصلے آئے ہیں سندھ گورنمنٹ کے خلاف, اور پہلے فیصلے میں جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی جانب سے ابن قاسم پارک کی ٹیک اوور کا سلسلہ تھا, اس کو عدالت نے سسپینڈ کر دیا ہے, اور جو میئر ہیں وسیم اختر, ان کی درخواست پہ فیصلہ دیا گیا ہے. مگر بڑا فیصلہ جو آیا ہے وہ ہے کراچی کے سندھ کے آئی جی اللہ ڈینو خواجہ, یعنی اے ڈی خواجہ, جن کو سندھ حکومت نے, جن کے بارے میں وفاقی حکومت کو ریکویسٹ بھیجی تھی کہ ان کو ہٹا دیا جائے. جب وفاقی حکومت نے وہ بات نہیں مانی تو اس کے بعد ایک قائم مقام آئی جی سندھ لگا دیے گئے اور کہا گیا کہ ہم نے ہٹا دیا ہے, جس کے بعد کرامت علی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پٹیشن کی سندھ ہائی کورٹ میں, جس میں کہا گیا کہ یہ پائلر کے کرامت علی ہیں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن کے. اور دوسری بات یہ کہ مرکز نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہ اے ڈی خواجہ کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسٹیٹمنٹ ضرور آئی تھی, اس سے پہلے ہی انہوں نے نہیں, مرکز کی جانب جب ریکویسٹ بھیجی تھی تو سعد رفیق بھی آئے تھے اور دونوں نے آفیشلی انہوں نے جو ہے نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیا تھا. اس سے پہلے ہی اتنی جلد بازی حکومت سندھ نے کی کہ غلام ان کو جو ہے سردار دستی کو قائم مقام آئی جی کا چارج دے دیا گیا تھا. بالکل. تو آج سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے قائم مقام آئی جی کا فیصلہ وہ سسپینڈ کرتے ہیں, اور انہوں نے اے ڈی خواجہ کو بحال کر دیا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا بقول کرامت علی صاحب کے وکیل فیصل صدیقی کے کہ جناب توہین عدالت ہوگی اگر اے ڈی خواجہ کو فوری طور پر بحال نہیں کیا جاتا. اس کیس کی اب دوبارہ سماعت 6 اپریل کو ہوگی. اور 6 اپریل تک یہ کہا گیا ہے کہ اے ڈی خواجہ صاحب کو ان کے عہدے پر بحال کیا جاتا ہے. اچھا, اب یار ایک ٹیکنیکل اس کا جو ایسپیکٹ ہے اس کو ایک دفعہ کلیئر اپ کر دیتے ہیں, کیونکہ صبح سے جب سے یہ خبر آئی ہے تو سوشل میڈیا پر بھی بحث چل رہی ہے حسب معمول, اور پی 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 کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں یار تو کیا ہوا, ٹھیک ہے, اب کیا ایک حکومت, ایک صوبائی حکومت کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ایک آئی جی کو چینج کر سکیں, اور یہ تو ایک محض ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن تھی, تو وفاق ہاں اور جوڈیشری ہمیں کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے, وفاق کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے, تو اصل پروسیجر ہے کیا اپوائنٹمنٹ کا اور ریموول کا, یہ آپ مجھے دیکھیں. اپوائنٹمنٹ کا ایسے ہوتا ہے کہ ہر پروونس جو ہے وہ 3 نام بھیجتا ہے وفاقی حکومت کو, کیونکہ یہ پوسٹ جو ہے آئی جی کی گریڈ 22 کی پوسٹ ہے, یہ فیڈرل اپروول چاہیے, کیونکہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ مین سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں, لہٰذا ان کے تھرو یہ پروسیس ہوتا ہے. تو 3 نام جاتے ہیں ہر صوبائی حکومت کی جانب سے. اگر وفاقی حکومت کو اس پہ اعتراض ہو تو وہ ان ناموں کو مسترد کر کے اپنے 3 نام بھجوا سکتی ہے, اور اگر جیسے کبھی ہوتا ہے کہ صوبے اور وفاق میں کوئی عداوت ہو تو یہ پنگ پونگ چلتی رہتی ہے. اب ریموول کا طریقہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک تحریری درخواست دیتی ہے کہ جناب ان صاحب کو ہٹا دے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریزنز یعنی وجوہات, ٹھوس وجوہات دینی پڑتی ہیں. اب یہاں پر جو ہے جو بھی ریکویسٹ بھجوائی گئی ہے اس پر وفاق نے ابھی تک, جیسے وسعت صاحب نے کہا, کوئی رسپانس نہیں دیا ہے, تو تب تک آپ ہٹا نہیں سکتے. اور آج عدالت میں بھی یہ بات ہوئی کہ جب عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان سے پوچھا کہ جناب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مشاورت کی گئی اس معاملے کے اوپر, کیبنٹ سے کوئی مشورہ کیا گیا, انہوں نے کہا نہیں. لیکن اے جی صاحب کا یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ انڈر کلاس 3 آف دا پولیس ایکٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہٹا سکتی ہے یا نہیں. یار یہ اس پہ عدالت نے پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا یہ حق ہے, مگر سندھ گورنمنٹ اپنا حق کابینہ کے تھرو ایکسرسائز کر سکتی ہے, تو کابینہ سے مشورہ کیا گیا, اس نے کہا جی نہیں. اوکے ٹھیک ہے, سب سمجھ آئے. اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹے کا فیصلہ. صحیح. اب اچھا میں کچھ اسٹیٹس دے دیتا ہوں کہ پچھلے اگر ہم 9 سالوں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تو سندھ میں تقریباً 14 آئی جیز ٹرانسفر آف پوسٹ ہوئے ہیں, بلوچستان میں 10, پنجاب میں 7 اور کے پی میں محض 5. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئے کچھ نمبرز. اچھا, اب اے ڈی خواجہ اتنا کیوں چبھتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک نمبر ہے. اچھا, اور وہ نمبر ہے 2018. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اگلا سال سر جب الیکشن ہوں گی, اور آپ کو پتا ہے کہ روایتی ہمارے جو الیکشن سٹرکچر ہے اس کے اندر آئی جی اور پولیس کا ایک بہت بڑا ان آفیشیل کردار ہوتا ہے. مطلب الیکشن ہو تو ایکشن ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتی نا سر, آپ کو پتا ہے. تو آئی تھنک اوور آل کنسنسس جو ہے اینالسٹ
کمیونٹی میں کہ خواجہ صاحب کو بھی اسی لیے ہٹایا گیا ہے کیونکہ 2018 تک آپ نے جو ویریس پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایک کمپلائنٹ آئی جی کی ضرورت ہے. ایک الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن یہ میک شور کرتا ہے کہ اس کے بعد نہ ہو. اور انفیکٹ یہی آج بھی ایک بات ہوئی تھی, جو سٹوری آئی ہے آئی جی خواجہ صاحب پہ کہ ٹنڈو آدم میں ایک بائی الیکشن ہونی ہے 20 اپریل کو, اور وہاں پر کسی ایک پولیس آفیسر کو ٹرانسفر کرنا تھا. اس کے لیے ریکویسٹ بھیجی گئی تھی آئی جی خواجہ کو, انہوں نے کہا صاحب یہ کر دیں, تو انہوں نے جیسے پہلے اس طرح کی پرچیوں کا کیا انہوں نے اٹھا کے دیا ہے. اچھا دسمبر میں جب انہیں پہلی بار ہٹایا گیا تھا اس وقت بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ بدین میں جو مبینہ آصف علی زرداری صاحب کے کوئی دوست ہیں, تو انہوں نے کوئی وہاں گڑبڑ ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا جی پولیس جو ہے ہماری طرف سے استعمال ہو. تو خواجہ صاحب نے کہا جی سوری پولیس تو ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے حکومت تب گئی اور انہوں نے کہ اس طرح تو گڈ گورننس جبری چھٹی پہ بھیج دیا, اور پھر اس کے بعد انہیں واپس بلانا پڑا جب پریشر پڑا. 1 سال پورا ہو گیا ہے آئی جی خواجہ صاحب کا. اچھا 1 سال حکومت سندھ میں سروائیو کرنا بڑی بات, بہت بڑی بات. یہ ابھی آپ کو میں نے بولا نا 13 and 9 years. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کا گڈ گورننس کا جو ویژن ہے, اگر آپ اس میں فٹ ان نہیں آ رہے تب تو یہ واقعی معجزہ ہے کہ آپ 1 سال بھی کیسے نکال سکتے ہیں. اس 1 سال میں بھی 2 اسٹے آرڈرز کی مدد سے آپ نے نکال لیا ہے. آپ نے جو گڈ گورننس کا بھی سوال کیا, میں موڈ ہو رہا ہے کہ اس میں جوک کروں, لیکن گڈ گورننس خود ہی اتنی بڑی جوک ہے کہ آئی کانٹ امپروو آن اٹ نا سر. اچھا ایک اور چیز ہائی کورٹ نے یہ بھی کہی کہ جناب سندھ حکومت نے واضح عدالتی حکم امتناعی دیا ہوا تھا پہلے بھی اے ڈی خواجہ صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے, تو اب آپ جب دوبارہ سے ہٹایا ہے تو آپ کو پورا کام تو کرنا چاہیے. قانونی منشگافیاں تو یہ چلتی رہیں گی. گڈ گورننس کا جہاں تک معاملہ ہے, مجھے وہ گڈ گورننس پسند ہے جو میں زرار کھوڑوں میں نافذ کر سکوں, میں خود پہ نہ ہوں. اب مثلا سرفراز بگٹی ہیں وزیر داخلہ ہمارے بلوچستان کے, وہ کتنا لا اینڈ آرڈر پہ ہمیشہ زبردست بات کرتے ہیں. ایک گیم ریزرو مارخور کا شکار کرتے ہوئے انہیں جو ہے رکا گیا, ان پہ غالباً ایک کیس بھی بنا ہے اخباری اطلاعات کے مطابق. تو بجائے اس کے کہ وہ ایڈمٹ کر لیتے کہ یار کوئی غلطی ہوئی ہے, انہوں نے کہا میں عدالت میں تجھے دیکھ لوں گا. تو گڈ گورننس اب پہ نہیں آپ پر ہے. ایک جملہ ذہن میں آیا گڈ گورننس پہ. گڈ گورننس وہ ہوتی ہے, گڈ گورننس از واٹ از گڈ فار دا گورنمنٹ, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک طرح سے. اچھا پی ٹی آئی کی گڈ گورننس تو ہے نا کے پی میں, خیبر پختونخوا میں جو ہے ملین ٹری سونامی, پولیس ریفارمز, ایجوکیشنل ریفارم, واقعی بہت اچھی بات ہے. لیکن وہاں بھی ان کا یہ تھا کہ احتساب کمیشن کے پاس کیا اختیارات ہوں, کس کی اجازت سے کس کے خلاف کون مقدمات بنائے. تو اس پہ ایک چپکلی شروع ہوئی. میرے پیارے چودھری نثار علی خان, انہوں نے آتے ہی نادرا کے اس زمانے کے جو چیئرمین تھے ان سے ان کا سلسلہ ہو گیا, تو نادرا کے چیئرمین کو جانا پڑا. ابھی پی ایف وا کے بارے میں بھی اسی طرح سن رہے ہیں. تو گڈ گورننس وہ جو میں تم پہ اپلائی کروں, نہ کہ کوئی اور مجھ پہ اپلائی کرے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا چکوال پہ بات کریں گے. چکوال میں کیا ہوا؟ ریوڑیاں بانٹیں گے. اینڈ ویلکم بیک. اچھا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جلسے میں تقریر کریں اور کرپشن کی بات نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. نہ کریں کرپشن نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کرپشن کی بات نہ کریں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہا تھا میں نے؟ کرپشن نہ کریں. کرپشن, سوری غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, اس کو کل کلپ کر کے وائرل نہ کر دینا. کرپشن کی بات نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. اور اتوار کے روز جب چکوال, ضلع چکوال میں ان کے ایک سپیچ تھی, ایک جلسہ تھا تلا گنگ میں, تو وہاں پر بھی حسب معمول ایسی ہی باتیں ہوئیں. پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں. سرداری آپ نے وہ سرے مال کن پیسوں کا لیا؟ ہم پوچھیں گے جو سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین تھے وہ کدھر سے آئے؟ تو آج سرداری آپ بھی کسی قطری شہزادے کو پکڑ لو, آپ کو بھی ضرورت پڑے گی قطری کی.
اب یہ بڑی مہارت ہے کیونکہ ایک تیر سے دو نشان ہیں یہاں پہ. خاص بات کیا ہے؟ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے, میں آپ کو بتانے والا ہوں نا, لیکن ایک چیز میں کریڈٹ دوں گا کہ زرداری اور نواز شریف دونوں کو ایک ہی راؤنڈ ایک ہی جملے میں ٹارگٹ کر دیا, وہ قطری شہزادے کی لسٹ میں. لیکن کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں جوڑ توڑ بھی ہوتی ہے, مکمکا بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی مکمکا مک بھی جاتا ہے, اور وہ کیسے آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. کیونکہ اس اسپیچ کے دوران فواد چودھری صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے ترجمان, انہوں نے یاد کرایا کہ جی یہ جو جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہاں پر ہماری لوکل لیول پر پی 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 کے ساتھ ایک ڈیل بھی چل رہی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹس. تو جب عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. شرجیل میمن پہ کتنی کرپشن تھی, کتنی, 5 ارب. یہ بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا 1 ارب کتنا ہوتا ہے. 1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ روپیہ. 5 ارب روپے کی کرپشن شرجیل میمن نے کی, اور پاکستان میں ایسے آیا جیسے وہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آیا, ہاتھ لا رہا تھا سب کو, گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے. کھڑا ہے اب عمران, یہ کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. مجھے بھی فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا الائنس ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہ بھی کرپشن نہیں چاہتے. جب پیسہ چوری ہوتا ہے تو وہ, جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی ہوتی ہے, تحریک انصاف کی ہوتی ہے, نون لیگ کے لوگوں کی بھی چوری ہوتی ہے. چوری تو سب کی ہوتی ہے. ویل پلیڈ یار, کیا صحیح گھمایا ہے نا, کہ مجھے بھی پتا ہے, لیکن نقصان سب کا ہے. ویری ویل ڈن. کیا حرکت کی, کیا حرکت کی؟ بھٹو صاحب کا جلسہ تھا گجرات میں, سروس فیکٹری کے بالکل سامنے. تو مزدوروں نے پتہ نہیں کیا احتجاج تھا, کیا تھا, وہ کسی نے جوتا اٹھایا, کیا کیا, کہنے لگے پتہ ہے یہاں جوتوں کی فیکٹری جو ہے وہ نہیں کام کر رہی ہے اور میں اس کا کوئی انتظام کروں گا, آگے چلو. تو اس طرح گھمایا انہوں نے بات. لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں اگر الیکٹورل الائنس ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو کیا عمران خان کو معلوم نہیں تھا, یا عمران خان بقول ان کے فرط جذبات میں تو خیر وہ مستقل رہتے ہیں, تو کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ لوکل لیول پہ الائنس تھا تو اٹ شوڈنٹ چینج عمران خان کا جو ایک وہ ہے, اور وہی انہوں نے کہا پھر کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی کرپشن جو ہے نا وہ کوئی اچھی نہیں لگتی. ہاں نہیں, لیکن دیکھیں اگین آپ نے کہا نا کہ ان کو پتا نہیں تھا یا نہیں تھا, پتا بھی ہوگا نا تو آئی ڈونٹ تھنک ہی کیئرز, ٹھیک ہے نا, فرینکلی اسپیکنگ. اور بہت لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ بڑی ایک انوائز آپ نے بات کی ہے, اور پیپلز پارٹی والے تو آپ کو پتا ہے ٹھیک ٹھاک ناراض ہوئے ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب, سعید غنی صاحب, ابھی بتانا انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن قمر زمان قائرہ, لیکن پی ٹی آئی کی جو ووٹر ہے اور جو سپورٹر ہے نا, ان کو یہ بات ہٹ کرے گی. کیونکہ ان کو کیا پسند ہے, بہت چیزیں پسند ہیں ان کو عمران خان میں. ایک چیز ان کو پسند ہے کہ جی ہی ڈزنٹ کیئر, جو بھی دل میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, چاہے کوئی بھی سن رہا ہو, چاہے جو بھی اس پہ اپسیٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ تو چلے لوکل لیول الائنسز تو ہوتی ہی رہتی ہیں. اتنی کرپٹ جماعت سے لوکل لیول الائنس کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھو یہ دیٹس انادر پرابلم, اور یہ بھی ایک پی ٹی آئی کیمپ میں ہمیشہ ایک ڈیبیٹ رہتی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو بھائی اگر سیاست کرنی ہے تو اب سیاست کی گیم بھی کرنی ہوگی, کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے دشمن کے ساتھ بھی الائنس کرنی ہوگی, کہیں نہ کہیں آپ کے نظریاتی مخالف کے ساتھ بھی آپ کو الائنس کرنی ہوگی. لیکن جو پی ٹی آئی کا جو ایڈیولوجیکل ووٹر ہے وہ کہتا ہے نہیں, ایک دفعہ آپ اس راہ پر چل گئے تو پھر آپ وہی بن جائیں گے جو باقی سب ہیں. تو یہ بھی ایک بڑے بیلنسنگ ایکٹ کرنی پڑتی ہے یہ نا. لیکن ہاں اچھا ایک اور جو ہے وہ آپ کو نعیم الحق صاحب جو ہیں ترجمان, انہوں نے بھی ایک کوئی سیٹائر پیس کہیں سے اٹھایا, اور جس میں کہا گیا کہ سابق فوجی جو ہے ہمارے سپاہی سالار کیانی صاحب, جنرل کیانی, انہوں نے کوئی یہ دھاندلی کروائی ہے. تو یہ ایک کسی ویب سائٹ پہ چھپا, مزاحیہ تھا اور تجزیاتی تھا. انہوں نے کہا کہ یہ لو جی یہ دیکھیں, تو انہوں نے اس کو ریئلٹی حقیقت سمجھا, اور انہوں نے کہا جی جنرل کیانی جواب دیں. اور جب ان سے یہ پوچھا بھی گیا شاہ زیب کے پروگرام میں کہ جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا, انہوں نے کہا جی میں نے کہہ دیا, اب جنرل کیانی جواب دینا, اگر غلط ہے تو بتائیں مجھے. یہ جو الائنس ہے
اول تو یہ ہے کہ الائنس ہے نہیں. وہ فواد چودھری نے بیچارے نے بعد میں ظاہر ہے وہ یہی کر سکتے تھے, انہوں نے وضاحت بھی کی کہ یہ جو ہے نا مائنر لیول پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. اس کا ہماری جو پرنسپل اصولی پالیسی ہے نا پیپلز پارٹی وہ اپنا تحریک انصاف کی, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا اب ریئیکشن پیپلز پارٹی کے اندر خود تو بڑا ہیوی ہے, اتنا ہیوی آیا ہے کہ یہ جو یہ شادی جو نہیں ویسے بھی نہیں ہونی تھی لیکن جس کا امکان نظر آ رہا تھا, شادی ہونی بھی تھی تو سر کھلا ہی ہونا تھا, بدھ کو کوئی بڑی بات نہیں ہے. نوڈیرو میں پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے, اس پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا یہ جو انڈرسٹینڈنگ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ایکچولی یہ فارملی دفن ہو گئی ہے. لیکن اب جب یہ سعید غنی صاحب مطلب نارملی اتنے غصے میں نہیں آتے ہیں. یہی فرحت اللہ بابر پہ میں حیران ہو گیا. فرحت اللہ بابر بھی نارملی وہ نہیں ہوتے, لیکن جس طرح وہ اچھلے ہیں تو لگتا ہے کہ مطلب لگی ہے جا کے. یہ جو زبان ہے نا کہ جی عمران خان سائیکوپیتھک, یہ تھوڑا زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے. مردان کی بھی آپ کوئی مثال دینا چاہ رہے تھے لیکن چلے پھر نہیں وہ بھی غلط ہے یار. وہ کوئی کہہ رہا تھا برفی مردان کی چول عمران کی, مطلب اس طرح. لیکن یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا سر, یہ چول نہیں ہے, یہ چول نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے ایڈیولوجیکل سپورٹر کی یہاں پہ آ کے لگی. یہ دیکھیں یار کوئی بھی باقی پارٹی والے جو ہوتے ہیں جو یہ الیکٹیبل کی بات کرتے ہیں, کرپٹ پارٹی سے الائنس کرنے کی ضرورت کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت کیا ہے. سر ہو گیا نا یار, میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, یہ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا تو ایک ہی ویژن ہے, لیکن لوکل لیول پر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت جوڑ توڑ ہو ہی جاتی ہے, لیکن ایڈیولوجیکلی وی آر کلیئر. سو دس از واٹ یو کال یو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈز. آپ کو پتا ہے ہاتھی جو ہے, ہاتھی آپ نے کہا نا ایک ہی ویژن ہے, ہاتھی بالکل ٹنل میں دیکھ سکتا ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا. پتہ نہیں میں نے کبھی ہاتھی بن کے دیکھا نہیں. میں نے بھی ہاتھی بن کے نہیں دیکھا, لیکن میری بات ہاتھی نے بتایا. اچھا تو بالکل ٹنل سن لو یار, ٹنل کی طرح جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ ادھر ادھر بیک وقت نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ اگر اسے احساس ہو جائے کہ وہ ہاتھی ہے تو پھر کوئی جانور بچ نہیں سکتا. اس میں ہاتھی کون ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہاتھی جو ہے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئی مجھے. نیشنل جیوگرافک کا جو بھی سیگمنٹ کر دیا ہے وسط صاحب نے, میں ذاتی حملوں کا شدید خلاف ہوں. ذاتی اچھا کون سا؟ چلے کارٹون نیٹ ورک کارٹون نیٹ ورک, لیکن یہ نہیں ہاتھی ہوتا تھا, اس کے بڑے بڑے کان ہوتے تھے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اب جو پی پی 23 میں ہوں گے جو ضمنی انتخابات, اس میں کیا ہوگا؟ اللہ جانتا ہے سر, میں کبھی پریڈکشن نہیں دیتا الیکشن کے بارے میں سوائے ٹرمپ کی الیکشن کے, بس یہی میں نے ایک ہی پریڈکشن دی. پتہ نہیں, میں اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتا, آپ جانتے ہیں تو آپ بتائیں. سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی انتخاب میں کوئی تلخی تو نہیں ہوگی. یار مجھے نہیں لگتا. بات یہ کہ ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, اور 30 سیکنڈ باقی تھے, وہ ظاہر ہے کسی طور ہم نے پورے کرنے تھے. 20 سیکنڈ نکل گئے, وقفہ لے لیں.
لوگ دلکش ہیں, نگاہوں میں اتر جاتے ہیں, ایک خرابی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں. میری نسل کی نوجوانی کی اور زرار اور مبشر کے بچپن کی ہیروئن نو ڈاؤٹ نازیہ حسن آج 52ویں سالگرہ. بہت ہی ریولیوشنری کیریکٹر تھی, ٹھیک ہے, صرف مطلب اپنی میوزک اور یا اپنی لیرکس یا اپنی ویڈیوز کی نہیں. 15 سال 10 سال کی عمر میں موسیقی کاروبار شروع کیا, لوگوں نے کریئر اپنا شروع کیا. میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں. منیزہ اور بصیر حسن ان کی بیٹی. سہیل رانا کا پروگرام ہوتا تھا کلیوں کی مالا, 68 سے لے کے اور پتہ نہیں کتنے سال تک چلا. اس میں منیزہ جو ہے اس بچی کو اور اپنا جو بیٹا تھا زہیب اسے لے کے چلی گئی آڈیشن کے لیے. تو نازیہ نے گایا اور سہیل نے کہا کہ آواز تو بہت زبردست ہے, اور ان سے کہا بیٹے تم گاؤ, کہنے لگے نہیں میں نہیں گاتا. بعد میں جو ہے جب سیریسلی گانا شروع کیا نازیہ نے تو اس نے بھائی کو زبردستی اپنے ساتھ کھینچ لیا اور وہ اپنے آپ میں ایک بہت اچھے گلوکار بن گئے. پھر یہ بچے چلے گئے مانچسٹر اپنے چچا کے پاس, اور وہاں اب بچے جیسے کمپوز کرتے ہیں کرتے رہے. چچا نے گٹار دلوا دیا, وہ گٹار پہ لگے ہوئے ہیں. فیروز خان انڈین جو فلم ساز تھے اور ایکٹر بھی ہیں, 1979 میں وہ گئے انگلینڈ جی, اور وہ ایک موسیقار تھے وہاں, برٹش انڈین موسیقار بدو, ان سے جا کے ملے بدو سے, اور ان سے کہا کہ صاحب میں اپنی فلم بنا رہا ہوں قربانی جس میں زینت امان ہے, اور اس کے لیے مجھے کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ گانا چاہیے, اور یہ ہے. اچھا ایک پارٹی میں اتفاق سے یہ بچے بھی موجود تھے, تو ان کو سنا بڈو نے, اور بڈو نے کہا کہ بیٹا میں تجھے گواؤں گا, چانس دوں گا, اور پھر ایک گانا بنا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے, اور اس کی بنیاد پہ قربانی جو فلم تھی وہ ہٹ ہو گئی, اور اس کی بنیاد پہ نازیہ حسن کا کریئر ٹیک آف. اچھا ٹیک آف بھی کیسے ہوا؟ جن کو فلم فیئر ملا وہ بھی 14 سال کی 15 سال کی عمر میں, اینڈ ینگسٹ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ فرسٹ پاکستانی جن کو فلم فیئر ایوارڈ ملا. اچھا 1981 میں قربانی کی ریلیز کے 1 سال بعد ڈسکو دیوانے آئے جو ان کی ڈیبیو البم تھی. اچھا اس میں بھی اس آلسو ریکارڈ بریکنگ البم, کیونکہ اس وقت کی یہ بیسٹ سیلنگ ایشین پاپ ریکارڈ بھی تھا 14 ملکوں کے میوزک چارٹس پر, برازیل سمیت سوچے برازیل سمیت, ٹھیک ہے. اچھا صرف یہ چارٹ وکٹری نہیں تھی, ایک انگلش لینگویج سنگل بھی بنایا, اس کا ڈسکو دیوانے ان کا سنگل تھا نا, تو اس کے اوپر ایک انگلش لینگویج ورژن بنایا تھا ڈریمر دیوانے, جو پہلی پاکستانی سنگر کی کوئی سنگل ہوگی جو برٹش چارٹس پر بھی آئی. اچھا آپ دیکھیں میوزیکل کریئر تو ان کے بارے میں تو چلے, آدھے گانے دوبارہ انڈین فلموں میں اب تک ریمیکس ہو رہے ہیں, اب تک ریمیکس ہو رہے ہیں. انفیکٹ میں FM 89 پہ بھی سن رہا تھا تو ان کے وہ بیچ میں جو فلر آتا ہے تو اس میں بھی نازیہ حسن کا ایک گانا ہے, شاید آج اس لیے پلے کر رہے تھے کیونکہ ان کی سالگرہ ہے, پچھلے 2-3 دن سے بھی پلے کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہ تو ایک تو چیز ہو گئی ان کا میوزیکل کریئر, انہوں نے جو فلانتھروپی اور انسانیت کے لیے جو کام کیا ہے نا وہ بھی بہت وسیع ہے. ایک تو ایک آرگنائزیشن بنائی تھی بیٹل اگینسٹ نارکوٹکس بین کے نام سے, ان کی جو آخری البم تھی کیمرا وہ بھی اس اینٹی ڈرگز مہم کا ایک حصہ تھی. اچھا یونین سیکورٹی کاؤنسل کے ساتھ بھی کام کی, یونیسیف کے ساتھ بھی شی وانٹڈ ٹو ورک, اور ان کو اپنی اچیومنٹس کی وجہ سے کولمبیا یونیورسٹی سے ایک اسکالرشپ پروگرام بھی آفر ہوا تھا, لیکن بدقسمتی سے اس وقت کینسر کی مریض ہو گئی تھی اور بہت بیمار تھی, اینڈ شی couldn't take it. بہت باتیں ہیں جو آج 2017 میں ذرا سوچیں کہ ایک ستارہ چمکا اور صرف 35 سال کی عمر میں میکسیمم دے کے غروب ہو گیا. تو سر اگر نازیہ نہ ہوتی نا تو آدھے آپ کے جو آج کے جو سنگر ہیں وہ نہ ہوتے. تو دس واز شی واز اے ٹریل بلیزر, اور آپ وہ وقت بھی دیکھیں جس میں انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز کیا تھا. کچھ جو ان کے لیرکس ہیں اور کچھ جو ان کے پرفارمنسز ہیں وہ آج میرا خیال ہے آج کے پرفارمرز ڈریں, اور ان کا میوزک اور گانے آج بھی پاپ میں اتنے ہی ریلیونٹ لگتے ہیں کہ جتنے. نہیں اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ جو آج جو فلمیں بن رہی ہیں بالی ووڈ میں اس میں نازیہ حسن کو ریمکس کر کے چلا رہے ہیں. بس یہی کہہ سکتے ہیں, آج کل پھر ملیں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.